بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جس کی قبضہ قدرت میں ہے یہ دو جہان کا نظام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آپ سب کو، میری دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان، آپ کی دوست ثنا قادر، اور ہر جمعے کو ہی جس طرح جو ہے وہ ہم دیگر دنوں کی طرح جمعے کے دن کو جو ہے وہ ہمیشہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا بادشاہ دن جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس دن جو ہے وہ ہم تمام تر لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ جتنا ہو سکے درود و سلام۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، آج شو کے ذریعے بھی میری یہ ریکویسٹ ہو کہ آپ سب کے ساتھ کہ درود و سلام جو ہے وہ آپ اپنے لبوں پر جاری رکھیں، درود کا ورد جو ہے وہ آپ جاری رکھیں۔ کیا پتا ہماری یہ چھوٹی سی جو نشست ہے اس کے ذریعے ہی اللہ پاک ہماری جو ہے وہ بے حد دعاؤں کو قبول کر دے۔ ہم سب جو ہے وہ ایک ہی چیز کی محتاج ہے، اپنی زندگیوں سے پریشان حال نظر آتے ہیں ہمیشہ ہی، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ رنگ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی۔ کیا وجہ ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ آخر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ڈاکٹر کی میڈیسن کھا رہے ہیں ہم، تو ڈاکٹر کی میڈیسن کچھ ٹائم کھانے کے بعد ہی ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس کا ہم پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو کیوں آخر دعاؤں پر بھی ہم اس طرح کی سوچ اپنے اندر جو ہے وہ اس کو اور زیادہ بڑھنے دیتے ہیں کہ میں نے تو دعا کی ہے، میں نے تو اس مرض کے لیے جو ہے وہ یہاں جا کر دعائیں کی تھی، میں نے تو اس مرض کے لیے یہ وظیفے کیے تھے، تو آخر میری دعا جو ہے وہ رب العالمین آخر میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ایک بات یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ہم سب کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا جائے اور وہ دعا رد ہو، وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھتی ہے نا، تو ایک تکلیف اس بچے سے زیادہ اس ماں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب العالمین جو ہے وہ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھے اور اس کی مشکلات کو حل نہ کر سکے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو رد کر دے، ہماری دعائیں اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ قبول نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرونا وبا آج کل چل رہی ہے۔ پہلے میں صرف یہاں پر اپنا خود کا بھی ایکسپیرینس آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پہلے صرف یہ کہا جاتا تھا کہ کون سا کرونا ہے، کہاں کرونا ہے، نہ تو میں نے کرونا دیکھا اور نہ ہی تم نے کرونا دیکھا ہے، آخر یہ کرونا ہے کہاں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آج اگر بات کریں تو آپ کے سامنے بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں، میرے سامنے بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں کہ اپنوں کی اموات ہو رہی ہیں، اپنوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو رہی ہے۔ اب یہ وجہ ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں وہاں پر اس وبا کا سایہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ جو دوسری لہر آئی ہے اس کا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرونا وبا کا ہمیں سایہ نظر آ رہا ہے، ہر انسان اس سے پریشان ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس پہ؟ آخر کیوں جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس حد تک وبائیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں؟ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم لوگ اپنے خدا کا ذکر کم کرنے لگے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ ہم نماز سے جو دوری اختیار کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے؟ بے شک 5 وقت کی نماز ہم سب پر فرض ہے اور ہمیں اسے کبھی زندگی میں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم بہت زیادہ اس بات کا میں اس طرح سے آپ کو واضح کروں گی کہ ایک نوکری کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم چاہے کتنا بھی تھک جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے کے ٹائم پر، صبح 8 بجے کے ٹائم پر ہمیں جاب پر جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو ہماری سیلری ڈیڈکٹ ہوگی، ہمیں جو ہے وہ آگے سے ہماری کوئی جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ہماری کلاس لے لیں گے کیونکہ ہم لیٹ آئے ہیں۔ تو آخر ہم نماز کے اس میں کیوں ایسا فیل نہیں کرتے؟ ہم نماز کے اس میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک اذان کی آواز سننے کے بعد اگر ہم نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اگر ہم اس سجدے پہ کھڑے نہ ہوئے تو ہماری بھی تو آخرت کے دن اس وقت بھی کلاس ہوگی نا۔ تو اگر یہ سب سوچیں ہم اپنے اندر رکھیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، اور اس جمعے کے صدقے میں اس جمعے کے دن جو ہے وہ میری یہ
دعا ہے. میرے ساتھ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ معزز مہمان بھی یہاں جو ہے اسٹوڈیو میں موجود ہے, اور ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. جو لوگ اس وبا سے اس وقت جو ہے وہ بیمار ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو شفا عطا کرے, ان کو صحت دے, اور جن لوگوں کی اموات ہو گئی ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت عطا کرے. آج کے اپنے پروگرام کا جو ہے وہ میں باقاعدہ آغاز کروں گی, اور آج کے ٹاپک کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ اسلام میں جو ہے وہ آخر بیماری اور شفا کا کیا تصور ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے اور ان کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر ساجدہ پروین ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں, وہ موجود ہے. السلام علیکم, آپ کو ویلکم کرتی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر آئیں, مجھے بہت خوشی. کیسی ہیں آپ؟ ان حالات میں تو سب کو دعا کرنی چاہیے کہ کیونکہ بے یقینی کی جو فضا ہے نا, آپ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے اور اس کے اگلے لمحے کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. تو جو لمحے گزر جائیں اور جو لمحے مقدر سے مل جائیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری دوسری معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے, ان کا نام ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارا ہے. مہانور شہزادی ہمارے ساتھ, ثنا خوان ہیں یہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا نام جو ہے وہ مائک لے لیں آپ کا نام ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا نام ہے آپ کا, مہانور شہزادی. تو جب میں نے یہ پہلی بار آپ کا نام سنا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. تو سبھی جب بھی یہ نام آپ کا سنتے ہوں گے تو وہ یہی کہتے ہوں گے کہ یہ نام مطلب تھوڑا عجیب ہے, کس طرح رکھا گیا یہ؟ گھر والوں نے مانور رکھا تھا, لیکن سب پیار سے شہزادی شہزادی کہتے تھے کیونکہ میں فیملی میں پہلی بچی تھی, تو سب پیار سے مجھے شہزادی سی نعت بھی سنیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی جس طرح آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنی میٹھی آواز ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ بہت پیاری سی ایک نعت ہمیں سنائیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. اٹھی چار سور ہے متوں کی فضائیں, معطر معطر ہے ساری فضائیں. اٹھی چار سور ہے متوں کی گھٹائیں, معطر معطر ہے ساری فضائیں, ہے ساری فضائیں. خوشی میں جبریل نغمے سنائے, خوشی میں جبریل نغمے سنائے, وہ شفاعِ روزے جزا گئے ہیں. مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی, بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی. مقرب ہے بے شک خلیل
اجالے اجالے کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں۔ یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں۔ نکیرے نے جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، نکیرے نے جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، مژدہ سنا کر، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں نور خدا گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری آواز میں جو ہے وہ آپ نے نعت سنائی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نعت سن رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، انسان ایک الگ ہی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ساجدہ پروین جو ہے وہ ڈاکٹر ساجدہ پروین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں بیماری اور شفا کا کیا تصور ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا بھی اس بات کا، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی دو باتیں جو پہلے آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کہی تھی، ایک تو آپ نے جمعۃ المبارک کے بارے میں بات کی تھی کہ سید الایام، پہلے اس کا نام عروبہ تھا، پھر بعد میں اس کا نام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور مسجد قباء میں پہلی اپنی جماعت ادا کی تھی، دنوں کے اندر جو متبرک یا جس کو کہا جائے کہ محترم یا تکریمی نسبت ہے وہ جمعۃ المبارک کو ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اور پروردگار کی رحمتوں کا اور اس کی تخلیق کا بھی ذکر کیا تھا اور ماں کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ دونوں توسل سے میں بات کرتی چلوں کہ ہم جو مخلوق پروردگار کی ہے، یقیناً وہ ہمیں بے حد چاہتا ہے، اور 70 ماہ جیسے کہ ایک ماں کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور اس کی ضرورت پورا کرتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری دعائیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔
اور وہ وقت مقررہ پر ہماری کہ جو بہتری ہو، جو مصلحت ہو، جو حکمت ہو، دانائی کے ساتھ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ ایک خواہش کرنے لگ جائیں، دعا بار بار کرتے جائیں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں اور محنت نہ کروں، تو ظاہر ہے کہ وہ میری دعا رائے گاہ ہی جائے گی۔ رائے گاہ نہیں جاتی، دعا جمع کر لی جاتی ہے اور وقت مقررہ پر آپ کو ادا کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب کا تو جو حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے گمان میں یاد کرو میں تمہیں گمان میں یاد کروں گا، تم مجھے 2 لوگوں میں یاد کرو میں تمہیں 2 لوگوں میں یاد کروں گا، تم مجھے مجمع میں یاد کرو میں تمہیں مجمع میں یاد کروں گا۔ تو وہ بہانے رحمت کے بہانے، کیونکہ شان کریمی رحمان اور رحیم اس کا نام ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتا ہے، آپ کے ساتھ روحانی تجارت فرماتا ہے، آپ اس کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور دعائیں قبول کرنے کے لیے سب سے پہلا صیغہ یہ ہے کہ کہتے یہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب کریم کا کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلم حیثیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے، یہ فرمان ہے کہ دعائیں قبول کرنے کے لیے اگر تم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پڑھ لیا کرو۔ صحابی نے پوچھا تھا کتنا، تو کہا کہ 1/3، تو آپ نے کہا تھا کہ اور بڑھا لو، تو کہا کہ 2/3 یعنی آدھا، تو کہا اور بڑھا لو، تو کہا کہ 3/3، تو کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ تو دعاؤں کے قبول کرنے کا جس کو بھی یہ مسائل میں گرفتار ہیں، وہ چاہے تو اپنی دعا کے آگے اور دعا کے پیچھے اگر درود کو اپنا ضامن بنا لے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ دعا دربار رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لوٹ آئے، کیونکہ وہ نبی اللہ کو پسند ہے اور ان کا واسطہ، ان کا توسل جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی کے طفیل ہم جاتے ہیں، ہم ایک کارڈ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں نے بھیجا ہے آپ ہمارا کام کر دیجئے، تو رب کریم بھی یہی پسند فرماتا ہے کہ نبی کے وسیلے سے میرے پاس آؤ، اللہم صلی علی محمد۔ جو آج کے دن کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ درود کے اندر ایک تو پہلے اسماء الہی ہے، پھر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام ہے یا ان کے اوپر محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ درود جو ہے نظام محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو چاہیے کہ وہ اس نظام کے اندر شامل ہو جائے تو وہ درود پڑھ لے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت۔ درود جو ہے وہ درود پاک تو ہمیں جو ہے وہ ورد جاری رکھنا چاہیے۔ آپ سفر بھی کر رہے ہو تو انسان کو جو ہے، اگر آپ بس میں ہیں، ہر انسان کے بس میں ہوتا ہے، آپ لب جو ہے وہ نہ بھی ہلائے، اندر ہی اندر آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود آپ بھیجتے رہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، یہ تو ہو گئی بات اور جس کا ہمارے قرآن میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور کون کون سے جو ہے وہ وسیلے ہم جو ہے وہ بنا کر دعا جو ہے وہ اپنی قبولیت کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ تمام لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے یہ یہاں پر آ کے تنازعاتی مسئلہ، اس میں بعض اوقات بہت سارا ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ توسل کسی کا نہیں، ڈائریکٹ اللہ پروردگار سے آپ بات کر لیں، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے کائنات بنی اس کو ہم ذریعہ توسل بنا لیں، اور پھر اس کے بعد وہ اولیاء کرام مرسلین اعظام جنہوں نے شریعت اور طریقت پر من و من عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، زاہدین ہیں، ان کے روز و شب جو ہے وہ جلوت اور خلوت مسجد خانقاہ ان کی گزری ہے ذکر الہی میں۔ تو جب پاک زبان ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم اس پاک وسیلے سے بھی مانگتے ہیں، مگر یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت مدفون ہیں، وہ لوگ جو اس وقت صاحب مزار ہیں، وہ لوگ جو صاحب دربار ہیں، ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ ایک اور اسکول آف تھاٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ دیکھیے کہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں، میں بہت عرصہ پہلے ایک نہیں 2000 شاید میرے خیال میں 10 سے 14 کی بات ہے، میں ٹی وی 1 پہ پروگرام کرتی تھی دین و دنیا، اس کے اندر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، میں اس کا حوالہ ضرور دوں گی، کہ اس میں ہم نے کائنات کے جو عناصر ہیں وہ 4 عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ ہم جب پانی پر کام کر رہے تھے تو اس میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی اور یہ پروگرام بہت ہی ریسرچ بیسڈ تھا۔ اب بالکل اسی پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن یہاں جو ہے وہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔
वेलकम बैक नाजरीन, और मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ जो है वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी सी आवाज़ रखने वाली जो है वो महानूर शहजादी भी हमारे साथ मौजूद है, और जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर साजिदा परवीन जो है वो भी हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद है। इनसे जो है वो बहुत ही ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त बात हो रही थी, और ये हमें बता रही हैं कि किस तरह से जो है वो इस्लाम में तमाम तर चीज़ों का जो है वो तसव्वुर रखा जाता है, दुआ की क्या अहमियत है, उस हवाले से हमें जो है वो साजिदा परवीन जो है वो बता रही है हमें। उनसे हम मजीद जानेंगे क्योंकि हमने उन्हें ब्रेक की वजह से स्टॉप किया था। जी दोबारा से मैं वही कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं बात वही कर रही थी कि जब ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है और इसके अंदर देखें इस्लाम की हक़ानियत को ये परवरदिगार ने वो कलाम और वो पैगाम और वो संदेशा जो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर इसका नज़ूल फरमाया था, आज हमारे पास क्या चीज़ ऐसी मौजूद है। कुरान के अंदर जो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं वो आज आपके पास इम्प्लीमेंट होती नज़र आती हैं। मैं दीन और दुनिया के हवाले से प्रोग्राम की बात कर रही थी कि पानी के अंदर एक मेमोराइजेशन है। पानी के अंदर आपके पास, मेरे पास, हम कहीं भी जहाँ पे भी पानी हो तो ये सोच लीजिए कि हमारा कोई और मकबर नहीं है। हमने जो बात की है, चाहे वो हमने गुमान में भी कर रहे हैं, तो वो पानी के अंदर महफूज हो रही है। ये एक साइंसी फैक्ट है। और ज़ाहिर है कि इस्लाम और साइंस दोनों के, साइंस क्या है, क्या क्यों और कैसे को साबित करना, और इस्लाम क्या है, रूहानियत में क्या क्यों और कैसे, वो भी साबित होता है। तो ये जो दलील और कसौटी है, इसको साबित करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। अब इसके अंदर ये किया कि इसमें कुछ साइंसदानों को ये बात एक असाइनमेंट दिया गया कि कुछ लोग अस्मा इलाही, अस्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी के ऊपर पढ़ते रहें। पानी का वेसल दे दिया गया और उसके ऊपर पढ़ते रहें। किसी को एक असाइनमेंट मिला साइंसदानों को, देखिए नामवर साइंसदान है, जापान में ये तहकीक हुई, और उसको फिर watermiracle.com के ऊपर आप इसको देख भी सकते हैं। और ये कहा गया कि दूसरे पानी पे आप अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करें, ठीक है, फजूल गोई करें, बेहुदा बातें करें। तो उनका असाइनमेंट अलग था, इनका असाइनमेंट अलग था। वक्त मुकर्रर के ऊपर दोनों को एक बाकायदा जो तरीक़ेकार है उसके तहत जो मशीनों के ज़रिए उसको जब लेकर आया गया और क्रिस्टल की सूरत में लाया गया, तो सना देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान, वो जो कहते हैं, और अकल दंग रह गई। आज के इस दौर में 1400 साल पहले की बात दुरुस्त साबित हो गई कि जो क्रिस्टल आई थी वो अस्मा इलाही में जो अल्लाह का इसम है वो हू बहू ऐसा था कि जैसे वो लिखा हुआ है, जैसे वो हम अरबी ज़बान में लिखते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नामी नामी है वो भी उसी तरह लिखा हुआ था। अब सोचे कि साइंसदान देख रहे हैं, दुनिया देख रही है क्या और क्यों कैसे तहकीक का मरहला हो रहा है। और जो अब्यूज लैंग्वेज के ऊपर जो पानी पढ़ा गया था, पानी के ऊपर जो पढ़ा गया था या कहा गया था, वो क्रिस्टल ऐसे थी जैसे आपकी वो फिटकरी और इसकी इर्रेगुलर शेप होती है। जब वो क्रिस्टल सामने आई तो जापानी साइंसदानों में जो लोग उस पर काम कर रहे थे और गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान हुए। वो मुसलमान हुए। ये मौजूद है, अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहें तो watermiracle.com के ऊपर जाकर इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। अब मैंने ये यहाँ क्यों किया कि जब ये बात साबित हो गई तो एक सवाल हमारे पास आया था उस वक्त बरतानिया से, और वो एक स्क्वाड्रन लीडर थे और उन्होंने ये सवाल किया था कि ये बताएं कि जो मुसलमानों के जो हॉली मैन्स होते हैं, अब उन्होंने हॉली मैन हमारे ये जो बहुत अच्छे पॉइज मैन या नेक, चाहे उसमें इमाम साहब हों और इससे बढ़कर हमारे सूफिया हों या और हमारे कोई बड़े बुजुर्गान दीन में से हों, तो उन्होंने कहा कि आपके बुजुर्गान दीन यानी दीन इस्लाम के मानने वाले जब पानी के गिलास पर जो दम करते हैं तो एकदम शफा उन्हें कैसे मिल जाती है, जबकि हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है या हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार नहीं है। तो ये वाली जो हमारी रिसर्च थी, इस रिसर्च को उससे कोलैबोरेट किया और फिर ये बताया गया कि परवरदिगार ने, जो कि खुद एक साइंसदान है, जब मैं साइंस की बात करूं तो वो साइंसदान है, जब मैं माश की बात करूं तो माहिर माशियात है, जब वो किसी और हवाले से बात करूं तो वो है। तो कहा गया कि जब उसने हजरत इंसान को पैदा किया तो उसके जिस्म में 70% पानी रखा। हमारा जिस्म कंपोजिशन है 70% पानी की। तो जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे लोग, जो हमारे नेक लोग, जो हमारे मुत्तकीन, जो हमारे पढ़ने वाले जो बार बार जिक्र करते हैं, जो 70% पानी में उनका जिक्र जो हल हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये उस जिक्र की फजीलत होती है कि वो उसमें जाकर इर्तियाज पैदा करती है और उसके अंदर शफा हो जाती है। तो देखिए कितनी परवरदिगार, इसीलिए कहा जाता है, मैं आपके लिए भी कहूँ क्योंकि आप ज़ाहिर है कि माशाल्लाह भी उन मनाजिल पर शऊर की नहीं पहुँचे, लेकिन जहाँ इल्म और तजर्बा हो वहाँ ये बताना चाहिए कि जो आज की हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे लोग हैं, वो पता क्या कहते हैं कि
فلاں چیز لگانے سے جو ہے نا وہ خوبصورت ہو جائیں گے، فلاں چیز لگانے سے صحیح ہو جائیں گے، کالے سے گورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. میں بالکل یہ کہا مانور کی بات نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ نے نہیں، ہاں کہا جاتا ہے. ایون بہت سارے برانڈس ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ ایک دن میں گورا 15 منٹ میں گورا کرنے کی کریمز آپ کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں. وہ کاسمیٹک سرجری ہے، وہ آپ کو اوپر سے جو بھی آپ کا میلانن ہے، اب ہم ایون سائنٹیفکلی بھی یہ پروف بات ہے کہ کوئی بھی کریم آپ کو جو ہے وہ آپ کے نیچرل کلر کو چینج نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کر بھی رہا ہے تو جسٹ فار ٹیمپرری 21 ڈیز کے لیے یہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ وہ دوبارہ سے 21 دن بعد آپ کا ریئل اوریجنل کلر جو ہے وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گا. یہ جسٹ ٹیمپرری ہے. تو کائنڈلی آپ جس بھی جو ہے وہ اگر آپ جس بھی کمپلیکشن کے شکار ہیں یا جو بھی کلر آپ کا ہے، آپ کریمی کلر کے ہیں، تھوڑا ڈارک کمپلیکس ہے آپ کا، تو اس سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پروردگار نے آپ کو جو ہے وہ دیا ہے. اس میں آپ کو ایڈ کروں کہ آپ آج جمعہ کا دن ہے، لوگوں کو درود کا تحفہ دے رہی ہیں، تو ساتھ میں یہ تحفہ بھی دیجئے جو آپ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو. تو بات یہاں پر یہ تھی کہ جو لوگ بچیاں خاص طور پر جو پریشان ہوتی ہیں کہ سانولا ہے، کالا ہے، اس میں اگر بچیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح دن رات چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اس کا نام ہے، اس کی شان بیان کی گئی ہے. اگر یہ پڑھتے جائیں تو، اور یہ بی بی کی تسبیح بھی ہے جو نقاہت اور کمزوری کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ یہ جذب ہوگا ان کے اس پانی میں جو ان کے جسم میں 70% ہے. اور جب وہ 70% آنکھوں کے ذریعے اور آپ کے چہرے کے ذریعے گلو کرے گا، کوئی بیماری الگ ہو وہ ایک الگ بات ہے، یا کوئی کمزوری جسم میں ہو، فولک ایسڈ نہیں ہے تو اب جائیں ہیں، لیکن وہ جو کمپلیکشن ہے اس کے اندر جو ملاحت ہوگی اور جو وہ نور ہوگا وہ اس درود کا ہوگا، اس ذکر کا ہوگا، اس تسبیح کا ہوگا جو آپ پڑھتے ہوں گے. اب اس کو کس طرح سے میں بیان کروں، بہت خوبصورت نکتہ ہے. حضرت بلال حبشی سیاہ فام تھے، لیکن جب اذان دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وحدانیت کو وہ اپنی زبان سے، کیونکہ جسم میں حلول کر گئی تھی محبت الہی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ اذان دیا کرتے تھے، اور اذان کا جزء اول اللہ کی وحدانیت اور جزء دوم محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، تو اس محبت کو، وحدانیت اور رسالت کی محبت کو جب وہ ان کی زبان سے نکلتی تھی تو چونکہ جسم میں جذب ہوئی بھی تھی. اب میں اس 70% کو ادھر لے کے جاؤں تو حضرت بلال کے جسم کے اندر، ان کے روئے میں، ان کے رگ و پے میں، ان کے پانی میں، ان کے خون میں وہ جو جذب تھا، تو وہ جو آواز نکلتی تھی وہ مدینے سے لے کر ہر ایک کو کس طرح سے سورج بھی اپنی جانب مرغوب کرتی تھی. بالکل. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، حسبی نسبی ہیں، آپ کے خون کے ہیں، سرخ و سفید رنگ ہے، لہیم شہیم ہے، خوبصورتی میں مثال آپ ہے، سرداران قریش میں شامل ہیں، لیکن دیکھیے کہ سیاہ فام آج بھی میرے اور آپ کے دلوں میں ہے، اور وہ ایک عبرت کا نشان بن کے. تو رنگ گورا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا، اسے فرق نہیں پڑتا. ملاحت اور نور آپ کی آنکھوں سے، چہروں سے لگتا ہے. اچھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مطلب آپ اگر دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن حقیقت بات ہے، جن لوگوں کی مطلب ہم ابھی اعمال اور آخرت پر تو جا ہی نہیں رہے. ہماری کیا اوقات ہے کسی کو جج کرنے کی کہ اس نے کیا اعمال کیے، اس نے کیا کیا. ہم خود جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گناہ گار انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود گناہ کرتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہماری جو ہے وہ، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، ہمیں خود اپنی آخرت کا نہیں پتا. لیکن بہت سارے ایسے نان مسلم کی اگر بات کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جو کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں مسلم بن جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ توفیق دی گئی ہے کہ کس کے صدقے میں جو ہے وہ اسلام کا جو یہ ہمارا دین ہے، پیارا دین ہے ہمارا، وہ کب آ جائے. ان کے نیک عمل کی جو جزا ہے وہ ان کو دنیا میں ملی ہے کہ ان کو مال و متاع، دنیا، شہرت، سب کچھ مل گیا ہے، وہ دنیا میں مل گیا ہے. باقی رہا یہ کنٹمپریری ریلیجن کے اوپر کسی وقت بات ہوگی تو میں آپ سے بات کروں گی، لیکن مسلمانوں کے لیے تو صاف بتا دیے گئے کہ اچھے اعمال جنت کی طرف اور برے اعمال جہنم کی آگ. اب بات آتی ہے کہ اس بات کی طرف ہم دیکھ لیں، کیونکہ تحفہ ایسا ہو کہ جو بچیاں دیکھ رہی ہیں یا جو لوگ عوام الناس. اب اگر بات ہم یہ کرتے ہیں، جو آج کل کا زمانہ ہے، فی زمانے پہ بھی سوشیولوجی بھی دیکھیں نا، ہم ماں باپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں.
उनसे छुप कर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि नेट पैकेज इतने आम हो गए हैं। बेटा जो बात माशरे में इस वक्त हम जिस वबा में हैं, जिस जगह पर हैं, जिस वबाल में हैं, उससे कैसे दूरी इख्तियार करें। पता है, हमें मालूम है हमारे पास नेट का पैकेज है, हमने फलां से बात करनी है, छुप के बात करनी है, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। अब ये मैं बात बता रही, हमें देख नहीं रहा, बराबर में पानी का गिलास पड़ा, आपकी सारी बातें तो वहां चली गई। आपके जिस्म के अंदर 70% जज्ब हो गई, आपके चेहरे से कराहियत, आपके चेहरे से खबासत, आपके चेहरे से एक तरह की नफरत का इजहार होने लगा, और आप समझ रहे हैं कि मैंने जी डबल तय लगा ली और मैं बहुत खूबसूरत लगी। लेकिन रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी अंदर जो सोच है आपकी, वो सही नहीं है, तो वो आपकी आंखों, आपके चेहरों से जाहिर हो रही है, वाज़ेह हो जाती है। और इसीलिए आप देखें जो लोग अक्सर, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला लोगों को देखें, उनके चेहरों से पता चल जाता है। 24 घंटे वो एक सोच में है, वो सोच में है, और वो सोच जो है वो उनके अंदर इतनी जज्बे कि इनकी आंखों और इनके चेहरों से ज़ाया होती। इसीलिए कहते हैं कि हम जब अपने बच्चे की तरबियत का जब वक्त हो रहा होता है, तो हम उन्हें गलत नामों से ना पुकारें, क्योंकि हमने उन्हें शैतान कहा, उन्हें हमने बदमाश कहा, उन्होंने हमने कुछ और नाम लिया, ये गाली अब्यूज़ की, तो वो उसको याद करेगा बार बार, उसके जिस्म के अंदर वो एब्जॉर्प्शन होगी, और फिर वो उसका रिफ्लेक्शन आने लगेगा। तो कोशिश ये कीजिए, ख़वातीन की सूरत में तो मैं ये कहूँगी कि जितना भी वक्त मिलता है, अगर खाना भी पका रहे हैं ना, खाना तो हाथ से बनता है, अगर ज़बान अगर उसके ऊपर जिक्र जारी रहे, तो एक तो खाना मज़ीद लजीज मज़ेदार, दूसरे ये कि वो उन बच्चों को कि जो आजकल बाहर निकल रहे हैं बदकारी से, बुराई से महफूज रख रहे हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, जो दुरूद पढ़ा, जो जिक्र पढ़ा, वो जब उनके पेट में जाएगा तो कम से कम वो एक, जिसको कहते हैं ना कि कैटलिस्ट होती है, बुराइयों का कैटलिस्ट आपका वो जिक्र है, जो आप अपने बच्चों को आटा गूंथते वक्त, कितने हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे हैं कि जो ये अपना इतराफ़ करते हैं कि मैं इतना नेक मुत्तकी और इतनी मेराज पर, कमाल पर ना पहुंचता कि अगर मेरी बीवी या मेरी माँ आटा गूंथते वक्त उसके ऊपर दुरूद ना पड़ती और बिस्मिल्लाह ना पड़ती। तो इसका मतलब है जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो ग़िज़ा अगर पाक हो, हलाल हो, तो इबादतों का सुरूर बिल्कुल एक तरफ है। अब आप उसको देख लीजिए कि इबादतें आपके पास मौजूद है। देखिए बात यह है कि हम जिस नबी की उम्मत में से, उम्मत हमादून में से, अच्छा इबादत की तरफ तो आएंगे आप, मैं यहाँ एक ये सवाल करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये भी सवाल होता है, और मुझे भी पर्सनली जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं इसी हवाले से, कि क्या दुआ को खरीद सकता है बंदा? जो हम बाहर जो है वो बाहर जा रहे होते हैं, जो हमें ये कहा जाता है कि इतने रुपए दे दो और आपको जो है मैं दुआ दूंगी, तो क्या दुआ जो है वो पैसे से खरीदी जा सकती है? ये एक ऐसी बात है और ऐसा मौजू है जिसकी आज तक जो है वो हर इंसान परेशान है। ब्रीफिंग नहीं आ सकती है। यस, और इस बात जो है इस पर बात भी नहीं होती, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि तुम मुझे अगर इतने पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें बदले में दुआ दूंगी या दुआ दूंगा। तो क्या ये हमारे इस्लाम के उसमें क्या ये सही है कि पैसे से हम दुआ खरीद सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जो है वो नफ्सियाती हमला किया जाता है, एक स्टिमुलाइजेशन दी जाती है कि आपको देखा गया ना, बच्चे साथ में हैं, बच्चे साथ में, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, मुझे कुछ दे दे। अब मैं माँ हूँ ना, मैंने फौरन मैं मना नहीं कर पाऊंगी, मैं चाहूंगी कि जी मेरे बच्चों को खुदा ना करे कुछ ना हो, क्योंकि अब इसने बच्चों की तरफ कर दिया। कोई ये भी कह देता है साथ में कि तुझे हज और उम्रा, अब मैंने नहीं किया तो मैं क्यों गई, इच्छा होगी कि अल्लाह क्या पता उसके जरिए हो जाए। अच्छा, दूसरे पेशेवर भिखारी, पेशेवर मांगने वाले, और वो कि जो फकीर हुआ करते हैं, जो नजर भी नहीं आया करते, वो मांगा ही नहीं करते। जो जाहिद होते हैं वो अपने ज़ुहद और तकवा के ऊपर किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाया करते। तो ये तो पेशावर भिखारी है, इनका तो 24 घंटे टेप की तरह बजता है। आपको देखा तो आपको किसी मतलब बात कर लेनी चाहिए, मर्द के साथ देखा तो क्या जोड़ी सलामत रहे। अब आप बिल्कुल, अब चाहे वो जोड़ी जो है वो रियल भी ना हो, कुछ और तरीके की हो, उसके ऊपर लोग खुश हो के उनको वो पैसे, ये दुआएं इस तरह की। अगर गाड़ी में कभी भाई बहन भी जा रहे होते हैं तो पहला आपके पास आएंगे कि अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, आप इतने पैसे तो वजह क्या है, वो इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं ना। बीमार आपको देखें, आप अस्पतालों के बाहर जाइए, बिल्कुल अगर देखें कि व्हील चेयर पे या कुछ, तो बस अल्लाह ने तेरी देख बीमारी में शफा रख दी है, बस हो गई। अब मैं जाहिर है कि 10 हो 5 हो, जो भी इंसान पहले ही परेशान होता है, इतना ज्यादा परेशान होता है। हुर्बे हैं ये, वो सिखाई जाते हैं कि इंसान को देखो और फौरी तौर पर उसको उसी तरह से हमले करो। इंसान ये है रूहानी तौर पर अच्छा, हम
بے شک کہ روحانی طور پر بہت مضبوط ہیں، لیکن کیا کیونکہ چونکہ ہمیں دن میں اپنے جو ہمارا روزمرہ کا معمول ہے اس میں کچھ پیسے ہمیں صدقہ یا خیرات، لیکن میں تو اکثر یہ ہے کہ وہ دیکھ کر دیتی ہوں کہ پیشہ ور ہو یا عام دوسرا، جس کی ضرورت پوری ہو جائے، جس کا بینک بیلنس جمع ہو جائے، آپ اس کو معاف بھی کر دیں اور اس کے پاس سے چلے بھی جائیں تو آپ کے اوپر کوئی برائی نہیں آئے گی، لیکن جس کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، اس پیسوں سے کسی کا بس کا کرایہ ہو گیا، اس سے کسی نے روٹی کھا لی، آپ کو تو ہوٹل کے باہر آپ چلے جائیں تو وہ کہے گا صبح سے روٹی نہیں کھائیے، میں تجھے دعا دے رہا ہوں تو روٹی کھلا دے تو فلاں کام ہو جائے گا۔ بالکل، اسی پر جو ہے وہ ہم مزید اسی پر بات کریں گے، جو ہے یہاں پر ایک جو ہے وہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت دیر سے جو ہے وہ خاموش بھی ہے، مہنور جو ہے مہنور شہزادی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، ان کی نعت سنیں گے ہم اور پھر ہم بریک پر جائیں گے۔ جی مہنور۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا ہے، مجھے موت آقا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو جو ہے وہ ایک بار پھر ہم ویلکم کرتے ہیں مسکراتی صبح میں، اور ہمیں جو ہے وہ ابھی بھی جوائن کیا ہے فائزہ کامران ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ثنا خواں ہیں یہ، اور بہت ہی پیاری آواز کی جو ہے وہ مالک ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ ڈاکٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر ساجدہ پروین جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آپ سے بات ہو رہی تھی جو ہے وہ آخر کار، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اور بریک کے درمیان بھی ہمارے درمیان ایک بہت ہی زبردست موضوع پر جو ہے وہ بات چھڑی تھی، تو میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ موضوع شیئر کروں کہ آخر جو ہے وہ ہماری یہ جو دنیا ہے اس میں جو نئے نئے وائرسز آ رہے ہیں، جو یہ دن بدن جو ہے وہ کبھی کورونا وائرس آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ رہا ہے، کبھی نگزیریا آ رہا ہے، اس قسم کے بہت سارے دیگر وائرسز آ رہے ہیں، وبائیں آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں جو ہے وہ اس حد تک وائرسز آ رہے ہیں؟ آخر نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں؟ بہت ہی پیارا سا جواب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں دیا تھا بریک کے دوران، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروانا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، یا وہ تمام ایسے جراثیم کے جو انسان کو اور اس کے بائیو اسفیئر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ دراصل انسان کی خود کی غلطیاں ہیں، تخریبی کارروائیاں جب سے ہم نے فطرت میں دخل دینا شروع کیا نا، تو
یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن آ رہا ہے. یہاں پر سائنس کا ایک لاجیکلی ایک جواب یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جب آپ گھنے جنگلات کو کاٹ دیں گے, فوڈ چین کو برباد کر دیں گے, زمین کی جڑوں کے اندر جو ایک مضبوطی ہوتی ہے پانی کو پکڑنے کی, آپ اسے برباد کر دیں گے, آپ پہاڑوں کو کاٹ کے راستے بنا دیں گے, تو پہاڑ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جمانے کے لیے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. ایک باقاعدہ توازن کے ساتھ, توازن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی تھی. ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. ہم پانی کو مستقل 3/4 پانی تھا, ہم نے اس کو بالکل ریزرو کرتے کرتے اس کو کہاں تک لے کے چلے گئے. تو جب ہم نیچر کے اندر تھوڑی سی ڈسٹریکشن لے کر آئیں گے, نیچر کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں گے, تو کہیں نہ کہیں اب ان جنگلات کی وجہ سے جو پانی ہے نیچر سے دور جا رہے ہیں. ہر چیز میں آرٹیفیشلٹی مصنوع نہ صرف اخلاق و کردار میں ہے, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر بھی ہم نے ملاوٹ شروع کر دی, تو یقیناً اس کا اثر یہ ہے. آپ کے پاس جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جب آپ اس کے اندر اس میں پیورٹی نہیں ہے, جب آپ وہ اصل نہیں کھا رہے, تو آپ کے اندر کا امیون سسٹم ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, تو باہر کا کوئی بھی جراثیم ہوگا, وہ کورونا ہی نہیں, وہ ایک نزلہ اور بخار اور ایک چھینک بھی ہوگی, تو وہ ضرور آپ کے اوپر اثر کرے گا. آپ اندر سے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اصل چیز استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ ہے, یہ کورونا کیا ہے, اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. اگر میں اس پہ بات کروں, وہ پولیٹیکل سوشیو ایک پولیٹیکل بات ہے کہ کون چاہتا ہے, کون تسلط چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا, اس میں کس کا پیچھے کردار ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم اپنی دائرے کے اندر دیکھتے ہیں, تو ہر بیماری پروردگار نے اس لیے پیدا کی ہے کہ جسم کی زکوٰۃ بخار کہا گیا, تو اس کا مطلب ہے بخار بری چیز نہیں ہے, بیماری نہیں ہے. وہ آپ کے اندر کا وہ تمام خون دینا بار بار کیوں کہا گیا؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اس پہ بات کریں گے. کیونکہ جب آپ کی ایکسس کسی بھی بدن کے اندر ہو جائے, جسم کے اندر ہو جائے, تو کہا جائے کہ اس کو زکوٰۃ نکال دو. پیسے میں زیادہ ہو جائے, پیسہ زیادہ آپ کے پاس سے, زکوٰۃ نکال کے اس کو پاک کر لے, حلال کرے, طیب کرے. اسی طرح جسم کے اندر بھی آپ کی جو کثافتیں ہو جاتی ہیں. روزہ کیا ہے؟ دین نے کیوں اس کے اندر آپ کو پابند کیا کہ 30 دن؟ یہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ 5 روزے کر دیتے, 7 کر دیتے, 1 رکھ دیتے. سال کے اندر 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ آپ کو پیوریفیکیشن کے لیے دیا کہ اب اپنی مشین کی اوور آلنگ کرو. آپ اس میں اسپریچول وے میں اگر دیکھ لیں. بالکل. اور یہاں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ سر درد ہے, آپ مائیگرین کا شکار ہو رہے ہیں, آپ کو سر درد ہے, تو آپ نماز زیادہ پڑھیں, آپ نماز کریں, اپنے سجدوں کو لمبا کریں جتنا ہو سکتا ہے. آپ اپنے, کیونکہ یہ سائنٹیفکلی طور پر بھی جو ہے وہ یہ پروف بات ہے کہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں, آپ کا سر جو ہے وہ سجدے کی کیفیت میں ہے اور جھک رہا ہے وہ, تو آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کی روانی اور مزید بہتر ہوتی ہے, اور آپ جو ہے وہ سر درد سے نجات جو ہے وہ 10 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ایک مسلسل جو ہے وہ, جب ہم نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب سجدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں, تو ہماری وہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. جہاں پر جو میں بات کر رہی ہوں وہ طہارت کی بھی بات ہے. آپ نے تو سجدے کی بات کی, رکوع, جو پوسچرز ہیں نا نماز کے, ایک ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے پوری. ہم اسپریچولی اس کو ایکسرسائز اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے, ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ ہمارا بادب کھڑا ہونا, اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا, آپ دنیاوی طور پر اس کو ایکسرسائز کہہ لیں. لیکن جب ہم ایکسرسائز کے بجائے اس کو اللہ کا ایک حکم مان کے, ایک فرض مان کے جائیں گے, تو اس کا ثواب بھی الگ ہے, اجر بھی الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسرسائز تو آپ دنیا کے اور مذاہب کے اندر بھی آپ کے بہت سارے مراقبے اور میڈیکیشن اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز, اور نماز کے اندر مختلف آپ کے جسم کی حرکات و سکنات کو رکھنے کا مقصد تھا. اگر آپ اس کے اوپر بات کریں گے, نماز کے سائنٹیفک جو مطلب ریزنز ہیں یا اس کی کیا آپ کے فوائد ہیں, تو اس کے اوپر ہم کبھی بات کریں گے کہ ایک حرکت کے اندر مرد ہے تو ہاتھ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں, عورت ہے تو بیٹھنے کا اسٹائل کیوں کہا گیا, کھڑا ہے تو کس طرح سے کہا گیا, اور پھر آنکھوں کو کہاں رکھنے کے لیے کہا گیا, کیوں کہا گیا. اس کے اوپر کبھی گفتگو ہوگی, یقیناً کسی جمعے پہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے, تاکہ بچہ جب کھڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ میرا وہ رب جو مجھے پیدا کر رہا ہے, وہ مجھے اپنے سامنے کتنی نعمتیں نواز رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی فبأي آلاء ربكما تكذبان, نماز نعمت ہے کہ آپ کو بالکل. اسی طرح روزہ ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بیماری ہے, تو جتنی بیماریاں, اب آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا یہ ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اللہ نے انتظام رکھا آپ کی روح کی طہارت کا. پھر آپ کو کہا گیا, زبانی طور پہ کہا کہ صحیح جگہ پر, صاف جگہ پر
وہ ایک ہائیجینک آپ کو فریم ورک دیا گیا نا. دیکھیں قدرت خود آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتی ہے, آپ کو طہارت کا تصور دے رہی ہے. باطنی طہارت اولیاء کے ذریعے, انبیاء, پھر اس کے بعد وہ طریقت اور شریقت اولیاء کے ذریعے, پھر بزرگان دین, پھر علماء, یہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن جو ظاہری طہارت ہے وہ آپ کو ہر آدمی بتائے گا کہ پہلے ہاتھ دھو. آج ہم ہاتھ دھونے پہ بالکل لگا دیے گئے, یہ تو ہمیں پہلے ہی کہا گیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ صفائی طہارت ہے. لیکن وضو وہ ایک الگ ریمیڈی ہے. ہماری کتنی خوبصورت ریمیڈی ہے, کتنی سنت, کتنے فرض, کتنے واجب. کیا کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا, کیا ہوگا, کتنی لاجیکل اللہ تعالیٰ نے طہارت کے انداز کیے. یہ ہائیجینک ہے. ہم نے کیا کیا ہے اب اس کے اندر, تو یہ تو پوری دنیا ایک مطلب جس ایپیڈیمک کو دیکھ رہی ہے, جو ہے وہ ہر چیز میں ہمارے لیے جو ہے وہ قدرت کا ایک ریزن ہے. ہر چیز میں شفا رکھی ہے. پیڑ پودوں میں, نیچر میں, نیچر سے دور نہ جائیں, نیچر کے قریب رہیں, نیچر کے ساتھ رہیں. انسان ہم سب جو ہیں وہ بہت ساری مرض جو ہمارے ہیں, وبا ہیں, ان سے بھی نجات پا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور بہت زبردست باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئی. اور جو ہے وہ ہمیں بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, تو آپ نے کہیں نہیں جانا. آپ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب خلد. یہ سر اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے. دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی
سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین. آپ سب کو جو ہے وہ ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے. ڈاکٹر عبدالغفور شورو جو ہے وہ جنرل سیکرٹری PMA نے ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ وقت دیا ہمیں. کیسے ہیں آپ؟ جو کرنٹ صورتحال ہے اس پہ کچھ بات کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہے وہ ہم کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ جس حد تک پھیل رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں جس حد تک بیماریاں پھیل رہی ہیں, اگر ہم وبا کی بات کریں تو روز ہی ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اب جو ہے وہ نئی وبا کوئی آ رہی ہے, اب جو ہے وہ نیا کوئی وائرس آ رہا ہے, اب ہم کسی اور وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. اسلامک طور پر تو ہمیں جو ہے وہ اس کا بہت زبردست ایک جواب جو ہے وہ ہمیں ملا. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پروگرام کے جو ہے وہ پروگرام کے ذریعے سے ہمارے پاس دونوں موقف جو ہیں وہ سامنے ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو اس حد تک ہماری جو ملک میں جو وبا آ رہی ہے, پوری دنیا میں جو وبا آ رہی ہے, کیا وجہ ہے آخر اس کی کہ اتنی زیادہ جو وائرسز, نئے وائرسز جو جنم لے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ یہ سمپل سی وجہ ہے کہ ہم نیچر کو جو ہے وہ کبھی کبھی وائلیٹ کرتے ہیں. وائلیٹ مطلب ہے کہ قدرت کے خلاف جاتے ہیں. تو ان میں سے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو جیسے آپ نے دیکھا کیمیکلز جو ہے نا وہ ریشو بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے کراچی کے اندر اوزونز کا لیئر جو ہے وہ کہیں سے ٹیئر ہونے لگا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو بنیادی طور پہ جہاں سے یہ یوہان سے یہ جو وائرس آیا, تو وائرس کی وجہ جو بہت سارے ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے, اس میں 100% کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں وہاں پہ جو خوراک جو استعمال ہو رہی تھی تو اس کے جو ذرات تھے ان میں سے یہ کچھ اس قسم کے میوٹیشن, یعنی کہ یہ وائرس اس طرح کا وائرس ہے کہ جو مختلف وائرس سے مل کے بنا ہے, تو زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے ایک کرونا وائرس اویلیبل ہے جو فلو کی صورت میں, تو اس کی شکل بہت ہی مختلف ہے. تو ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو ریکگنائز یعنی کہ پہچان نہیں پائی, جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو ہے وہ ہماری جو مطلب یہ جو نئی لہر آئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی لہر آئی ہے کرونا کی, یہ اور زیادہ خطرناک ہوگی, پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک یہ ثابت ہوگی. اور ہمیں جو انفارمیشن جو ہے وہ روزانہ خبروں میں بھی ہمیں جو ہے وہ یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اموات کی تعداد بھی اب بڑھ رہی ہے, تشخیص جو ہو رہی ہے مرض میں وہ بھی اب اور زیادہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. کیا ہمیں احتیاط جو ہے, کیونکہ بہت اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اویئرنیس, کہیں نہ کہیں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے ابھی بھی. اگر میں, آپ بلیو کریں, اگر میں باہر جا رہی ہوں تو میں اگر کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ سبزی والا بھی, اسے اگر کہہ دو کہ آپ ماسک لگا دیں, اس کا آگے سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ کوئی کرونا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی وبا ہی نہیں ہے, کوئی کرونا نہیں ہے. تو لیکن وہ کیوں نہیں سمجھ رہے آخر؟ بھائی خدا را, میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی, اب چاہے یقین مانے کہ اس کے لیے ہم سب کو یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بھی ہمیں کیوں نہ کہنا پڑے, آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے, آپ سمجھیں کہ احتیاط ضروری ہے, احتیاط کریں, بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں, ماسک کا استعمال کریں, ماسک لگائیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, سینیٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اویئرنیس نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب اگر جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, کس حد تک جو ہے لوگوں کو اویئر کر سکیں؟ میرے خیال میں جو پہلی بات آپ نے کی کہ نئی لہر آئی ہے, تو یہ نئی نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے جو کرتوت ہیں ان کا ایک صلہ ہے ملے جو ہمیں مل رہا ہے. دیکھیے جو پہلا آیا تھا, مطلب یہ جو یوہان سے اسٹارٹ ہوا, اگر اس ٹائم پہ بھی ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے تو میرے خیال میں پاکستان کی صورتحال ایسی خراب نہیں ہوتی. بارڈر کو جو نا ہم نے پراپر سیل نہیں کیا, وہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہوا, اس کے بعد ہمارے لوگ اتنے ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے, ان کو پتہ چلا کہ پیناڈول کھا کے ہم دونوں کو کراس کر سکتے ہیں, جہاز سے نکل سکتے ہیں, ایئرپورٹ سے جا سکتے ہیں. وہ نکل کے کوئی روہڑی پہنچ گیا, تو کوئی بھی سکھر پہنچ گیا, تو کوئی بدید پہنچ گیا. اس کے بعد جب ان کے سمٹمز شروع ہوئے اور پھر ان کو گھر والوں, اب بھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اب بھی نہیں سمجھتے لوگ. کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں سے جب شروع ہوا تو بیچ میں تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا, جب ایک وائرس کا بھی ایک ٹینیور مطلب درمیانہ ہوتا ہے, اس میں وہ کم ہونے لگتا ہے تھوڑا سا. اب اگر پراپر SOPs جو ہوتے ہیں ہمارے وہ فالو کرنے لگے تو 2 ہفتے کے اندر یہ اس کی جو گراف ہوتا ہے وہ مطلب یہ کہ بیماری تو نہیں جاتی, لیکن آپ کا جو گراف اوپر جا رہا ہوتا ہے, بڑھ رہے ہیں کیسے, وہ ایک لیول پہ آ کے پیرالل مطلب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد وہ آپ کا کرو جو ہے اور نیچے جانا رہتا ہے. تو
لوگوں نے اس کو بہت ہی لائٹ لیا. جب مارکیٹیں کھلی تو انہوں نے کہا کہ کرونا تو کچھ تھا ہی نہیں, یا گورنمنٹ کو پیسے کے چکر میں جو یہ سب کچھ کیا تھا, اب مارکیٹیں کھول دی ہیں تو چلیں, اب ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. میرے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ کا ایک صاحب آئے تھے, اس کی پوری فیملی کرونا پازیٹیو تھی. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں ایک مارکیٹ کا نام لیا, ماشاء اللہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس میں کم. تو میں نے کہا ماسک لگاتے ہیں, کہتے ہیں یار ماسک لگاؤں لیکن یہ کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ میرا کسٹمر ہے وہ سمجھ نہیں پاتا, اس لیے میں ماسک نہیں لگاتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز نہ کرنے کی وجہ سے اس کا پورا گھر سفر کیا, اور جسے گھر نے سفر کیا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا گزری ہے. بالکل. اس وقت جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں, پچھلے آپ نے ڈان میں کل خبر بھی پڑھی ہوگی, تو پچھلے 5 دنوں کے اندر بڑے پروفیسر لیول کے 5 لوگ ہم سے چلے گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. کرونا کے جو بڑے بڑے پرابلم ہیں, جو آئی سی یو میں ہیں لوگ بیچارے آخری جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرنے والے لوگ چلے جا رہے ہیں. تو آئندہ فیوچر میں اگر اسی طرح سے لوگ آتے رہے, اس وقت 14% جو ہے پاپولیشن کراچی کی وہ انفیکٹڈ ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں پچھلی جو تھی لہر جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں جو ہے 4% تک پہنچے تھے ہم لوگ, اور 4 ساڑھے 4 یعنی 5 کے درمیان. ابھی کتنے ہم پہنچ گئے ہیں؟ 14 پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا جو نان سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور ابھی بھی ہم نان سیریس بنے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہم نے ماسک نہیں لگانا, ابھی بھی ہم جو ہے وہ احتیاط ہمیں نہیں کرنا, ہمیں سینیٹائزر استعمال نہیں کرنا. خدا رہا آپ لوگ اپنے لیے نہیں اپنے پیاروں کے لیے جو ہے وہ احتیاط کریں. یہ میں ہمیشہ لفظ اس لیے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہم اگر اپنی فکر نہیں کرتے تو ہمارے گھر پہ جو بزرگ ہے, ہمارے جو پیارے ہیں, کم سے کم آپ ان کی فکر کریں. آپ باہر جا رہے ہیں, آپ کو اگر نزلہ زکام بھی ہو گیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں ہونا بھائی, میں تو چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا, میں تو دوبارہ سے آفس بھی چلا جاؤں گا, آپ دوبارہ سے ہر چیز کر. لیکن آپ کی وجہ سے جو آپ کی فیملی ہے, آپ کے جو پیارے ہیں, جن کی امیونٹی آپ جتنی اسٹرانگ ہو سکتا ہے نہ ہو, وہ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اس تمام تر صورتحال میں مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو خدا را صرف یہ سوچیں کہ آپ کی امیونٹی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کو برداشت کر لے گی, لیکن جو آپ کے پیارے ہیں, جو بزرگ ہیں, جن کی امیونٹی اب کمزور ہو گئی ہے, کیا پتہ ان کی امیونٹی یہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے خود احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کو بھی احتیاط کے لیے کہیں بھی صحیح, اور غصہ کرنا پڑے, پیار سے بتانا پڑے, کسی بھی طرح بتانا پڑے, آپ دونوں چیزیں ٹرائی کریں بہت زیادہ. ہمارے آفس میں یقین مانیں, ہمارے آفس میں ہم تمام لوگوں نے جو ہے وہ سینیٹائزر استعمال کیے ہوئے, ہر جگہ پہ لگے ہوئے, اسپرے کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے ہمارے آفس میں. ہم ہر وقت 24 آورس جو ہے وہ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں, سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں, ماسک کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. ابھی اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں, ہم نے یہاں پر بھی یقینی بنایا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکے. تمام تر جتنی بھی ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام کو ہم جاری رکھیں. تو ایسا نہیں ہے, بہت سارے جو ہے وہ آپ کو زندگی میں جو ہے وہ موقع ملے گا شاپنگ کرنے کا, بہت سارا آپ کے پاس وقت ہے انجوائے کرنے کے لیے, لیکن جو ہے وہ ابھی آپ احتیاط کریں. اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, تو آپ نے کہیں نہیں جا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں مسکراتی صبح میں. اور ہم جو ہے وہ آج جمعے کا دن ہے, جمعے کا بابرکت جو ہے وہ آج دن ہے, تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ. اور ہم جو ہے وہ ہمارے شو کے آغاز سے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ آخر اسلام میں جو ہے وہ بیماری اور شفا کا کیا تصور ہے, اور اس پر ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو یہاں پر مذہبی اسکالرز تھے انہوں نے بھی ہمیں بہت زبردست جوابات دیے. ابھی ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں فائزہ کامران بھی پر موجود ہے, اور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں موجود ہے, ڈاکٹر عبدالغفور شورو صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان سے مزید ہم جانیں گے کہ آخر جو ہے وہ تمام لوگ جو ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے ایک گوگل بابا کا سہارا لے کر جو ہے وہ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں, تو وہ کتنا جو ہے وہ خطرناک ہے اور کتنا نہیں ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے, اگر میں ہوں, مجھے کوئی مرض ہے, تو مجھے کچھ جو میڈیسنز دی ہیں, اگر مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے, اب میں خود ڈاکٹر بن گئی اور میں کہوں گی کہ یہ مجھے فائدہ ہوا تھا, میرا نزلہ اس سے ٹھیک ہوا تھا, اب یہ لو تم بھی کھاؤ, یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن یا کاؤنٹر پرچیزنگ. جیسے نا آپ کسی دکان پہ چلی جائیں اور کہیں کہ یار مجھے یہ جو آپ پاؤڈر
دے دی یا سرخی دی جی اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو میڈیسن اس طرح کی بالکل نہیں ہوتی. اس میں کیمیکلس ہوتے ہیں اور کیمیکل بڑے خطرناک ہیں. جتنا آپ کو فائدہ دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو نقصان بھی دے دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسے نہ صرف یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کاؤنٹر پرچیزنگ ہوتی ہے, دوسری یہ کہ ہمارے ہر گلی میں ایک کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے انکوالیفائڈ, جس کو ہم کویک کہتے ہیں. وہ کراچی میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں, ایک تو وہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کو سمٹمس شروع ہوتے ہیں تو وہ ڈیلے کر جاتا ہے, کچھ دن لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو انکیوبیشن یعنی کہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے 2 دن سے 4 دن کے اندر جو ہے نا کورونا کی سمٹمس شروع ہو جاتی. تو شروع میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں, 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ گزر جاتا ہے اور 7ویں 8ویں دن اس کی جو سیویرٹی ہے یا اس کو یہ کہیں کہ اس کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب وہ پیشنٹ بالکل سیویئر ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہ اس کی سانس کی جو تکلیف ہے وہ بڑھ جاتی ہے, پھر ڈاکٹر تک پہنچتا ہے, تب بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو ہر ایک جو ہمارے جتنے بھی لوگ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن ایک زہر ہے, اس زہر سے بچنا چاہیے. آپ جو کسی ہر انسان کی باڈی الگ الگ ہوتی ہے, ہر انسان کی باڈی کے حساب سے اسے میڈیسن دی جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے تو اس بندے کو بھی وہی فائدہ ہو, نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ سے بہتر ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے, اسی لیے ہم اسے ڈاکٹر کہتے ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے اور لوگ ایک ہی چیز ہوتی ہے, اگر کوئی چیز فیل ہو رہی ہے سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے, میں نے انٹرنیٹ پر چیک کرنا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے گوگل کا. تو یہ دوسرا پہلا تو وہ ہوا جو خود سیلف میڈیکیشن ایسے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, کویک کے پاس جاتے ہیں. جو دوسرا سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ گوگل ہے. گوگل کے آپ جب سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ 15 سال پہلے کی کوئی آ گئی چیز آپ نے چوز کرنی ہے. کیونکہ میڈیکیشن ریولیوشنری ہے, آپ کو ہر جو ہے نا 2 سال کے بعد چینج آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کارڈیو کی کچھ دوائیاں تھیں جو 10 سال پہلے بہت ہی مفید تھیں انسان کے لیے, بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بہت سارے نقصانات ہیں, تو ان کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا اور کچھ اور میڈیسن اس کی الٹرنیٹ آ گئی. تو آپ اگر وہ 10 سال والی آپ کو مل گئی, گوگل بابا نے آپ کو دے دیا اور آپ نے اس کو یوز کرنا شروع کیا, تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا. اچھا, یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے ساتھ یہ جو ہے وہ چیز ہو چکی ہے. ایک عجیب سا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایک بار جو ہے وہ لگا, اچھا مجھے کوئی مارکر جو ہے وہ کہیں لگ گیا ہوگا, ناخن پر تھوڑا سا جو ہے وہ بلیک کلر کا لگ گیا. اب میں پریشان کہ آخر کیا ہوا ہے جو میرا ناخن بلیک ہو گیا ہے, تھوڑا سا بلیک نشان کیسے آ گیا. اب میں نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں بھائی, کہ چیک کرو کہ آخر انٹرنیٹ پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخر جو ہے وہ یہ نیلز پر جو بلیک مارک آ جاتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے. اچھا, میرے ایک ہی میں آیا تھا, میرے پتہ نہیں کیا ہوا تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ صحبت کے بھی بڑے اثر ہوتے ہیں. میں نے چیک کیا, اس میں اب آ رہا ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, آپ اینڈ پر ہے, آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا. پھر جو ہے میں اتنی زیادہ اس پر ہنسی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری ہیلتھ کیسی ہے, اور میں ہنس رہی تھی اور میں نے کہا یہ کیا مطلب, اس طرح تو جو نارمل انسان ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے میں نے کہا نا کہ 10 سال پرانی کوئی چیز آ گئی وہ بھی خطرناک ہے. یہ تو ایسی چیز ہے اگر آپ نے اس کو اسپاٹ لگا دیا تو اس میں بہت ساری ایسی جگہ نیلز میں جو ڈیزیز ہے وہ آپ کو ڈائگنوز کرنے میں مدد کرتی ہے, آپ کی پوری ہیلتھ کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل. تو آپ نے جب دیکھا کہ میرے نیلز جو ہے بلیک ہو گئے تو ظاہر آپ نے اسی کو سرچ کیا ہوگا. جب سرچ کیا تو اس کے بہت ساری بیماریاں جو ہے نا اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, وہ ساری آپ کے پاس بالکل دنیا کی ہر بیماری اس وقت اندر نظر آ رہی تھی. اور اس سے انسان میں ڈپریشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہو جب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سرچ بھی کر رہے ہوتے ہو اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو ایسا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر جو ہے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, تو آج کل جو ہے وہ سردیاں ہیں, اب جو ہے وہ کورونا کی وبا بھی چل رہی ہے, اور سردیوں میں جو سیزنل فلو ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے. اب جو ہے وہ کس طرح ہمیں فرق پتہ چلے کہ سیزنل جو فلو ہے, نارمل جو زکام اور کھانسی ہو رہی ہے اس میں اور کورونا میں, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کس طرح ہمیں فرق پتہ چل سکے. دیکھیے, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو سیلف میڈیکیشن ہے یا اپنے آپ کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کرنا یہ بڑا خطرناک عمل ہے. تو پہلے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے آپ کی جو ہے کورونا کی ہے یا کوئی ہے. اس وقت جو نہ صرف یہ چل رہا ہے کہ لیکن ایک اور بھی بیماری چل رہی ہے, ڈینگی اور ملیریا, اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت لوڈ ہے کراچی پہ اسپیشلی. تو وہ 3-4 بیماریاں جب ساتھ چلتی ہیں تو بڑا ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ پہچاننا کہ یہ بیماری کون سی ہے بہت ہی مشکل ہے. اور کچھ لوگ ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے اور ہر اس سیزن میں جو ہے نا اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے نا بڑے تھوڑا احتیاط کرنے لگے ہیں, وہ فلو کی ویکسین وغیرہ کروا لیتے ہیں تو وہ بچ بھی جاتے ہیں.
لیکن اصل میں جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا اس کا کسی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں کسی کے پاس حل نہیں ہے کہ اس کو یہ ڈائگنوز کر سکے یا میں یہ بتا دوں بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر انسان اپنا چیک اپ کروا لے. بالکل چیک اپ کرائیں اور ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو فلو ہے جو عام فلو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ہے, آپ کو فلو ہے یا آپ کی سانس جو ہے وہ ٹوٹنے لگ رہی ہے, اب آپ فیل کر رہے ہیں کہ میرا دم گھٹ رہا ہے یا سانس ٹوٹ رہی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, نہ کہ آپ نے جو ہے وہ خود میڈیسن سے سٹارٹ کر دینی ہے کہ اس کو جو ہے وہ آنٹی کی بیٹی کو جو ہے وہ اس سے فرق پڑا تھا, اب مجھے بھی اسی چیز سے فرق پڑے گا. تو کائنڈلی یہ چیزیں جو ہے وہ کرنا بند نہیں, یہ فرق الٹا پڑے گا, اس لیے کہ آپ کے اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ کو کورونا کے سمپٹمس ہیں تو آپ نے پوری فیملی کو دے دیا 5 دنوں کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اکیلے چلے گئے اور آپ ڈائگنوز ہو گئے اور آپ آئسولیٹ ہو گئے تو آپ نے پوری فیملی کو بچا لیا. آپ نے فیملی کو نہیں بچایا, پوری کمیونٹی کو بچایا اور کمیونٹی نے جو پورے ملک کو بچا لیا. تو آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ جڑے ہوئے ہیں پورے اس ملک سے. تو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ پہلے فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کریں, اور ایسا نہیں کہ آپ 5 دن کے بعد جب جائیں تو آپ پورے گھر کو دے چکے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم بریک میں بھی جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے میسیجز جو ہے آ رہے ہوتے ہیں سوالات کے اس میں. تو آج کل جو میرے پاس ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی, ویسے تو بہت ساری ہم چیزیں ہیں جو کہ کھانے سے کم بیماریاں ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ایک نئی تحقیق بھی کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چکن کا استعمال بھی جو ہے وہ اب آپ نہیں کریں, چکن کا استعمال بھی کم کریں تاکہ آپ کو کینسر سے بچے. تو آپ یہ ہم مطلب تھوڑی آسانی چاہتے ہیں کہ اس شو کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس مل سکے. ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کر سکے ہم کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال جو ہے اگر ہم اپنی لائف میں زیادہ نہیں لیکن اگر تھوڑا بہت بھی ہم استعمال کرنے لگیں تو ہمیں کم سے کم بیماریاں ہونے کے چانسز ہیں. دیکھیے بہت ایسی چیزیں ہیں جو جیسے ہم گھر میں کوئی بھی ہانڈی پکاتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے ویجیٹیبل کا استعمال آج کل بہت کم ہو گیا, گوشت خور زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ. تو کوشش کی ہے کہ آپ کو فریش جو ویجیٹیبلس ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. پھل فروٹ ضروری نہیں ہے آپ مہنگا لیں, مارکیٹ میں اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں جو سیزن کے فروٹس آتے ہیں بہت سستے ہوتے ہیں تو آپ ان کا استعمال کریں. اور فش اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے, وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم بھی فش کو اس طرح سے پکاتے ہیں کہ اس کا بھی پورا جو ہے وہ کاربونیٹڈ چیزیں مکس کر کے اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اسی طرح سے پکانے کا بھی تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو جس میں آپ کو آئل کم ہو تھوڑا اور مرچیں نہ ہو, ورنہ ہمارے یہاں تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فش کی بات کریں تو فش میں بھی اگر کلو فش ہے تو اس میں آدھا کلو کا اور مسالہ لگ جاتا ہے, پھر اس میں تیل پڑ جاتا ہے اور زیادہ. تو یہ جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی چیز ہے اس کو آپ نے بالکل الٹا کر دیا ہے. سبزی میں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنا پکایا جاتا ہے بالکل ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں, اس کی سارے وٹامنس منرلس وغیرہ جو ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ کھائی جاتی ہے مزے سے اور وہ کھانے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو سبزیوں کو پکانے کا بھی جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیں, تو وہ طریقہ کار ذرا چینج کرنا پڑے گا. اویئرنیس کا جو بڑا فقدان ہے ہمارے ہاں. اور دوسری یہ چیز یہ ہے کہ اویئرنیس بھی اگر آپ کی ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو سیریس نہ لے تو شاید عوام میں بھی اتنی سیریسنس نہ ہو. اصل کہ عوام بیچاری آپ سے لیسن لیتی ہے نا, آپ سے سیکھتی ہے ساری. آپ اوپر بیٹھے, آپ چاہے کہ ریلیجیس میں ہو, پولیٹیکل میں ہو, جو بھی ہو, آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کا اثر عوام پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تو میرے خیال میں لیڈر صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عوام پہ کتنے جو نا اثر ڈالے گی, اس کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. ریسنٹلی میں پرسوں تو حیدرآباد سے آیا ہوں, وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں تو لوگوں میں واقعی بہت ہی اویئرنیس کا فقدان ہے. اور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈر ایک میسیج کنوے کریں, لوگ عوام تک پہنچائیں کہ یار یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اس کو آپ سیریس لیں. اس طرح سے نہیں کہ یہ فلو ہے آپ اس کو ذرا ہلکا لیں گے تو بہت ہی زیادہ ہلکا لیتے ہیں. کیونکہ وہ بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام ایسے ہی بہت زیادہ ہلکی. آپ دیکھیں نا لٹریسی ریٹ کتنا ہے ہمارا, پڑھائی ہماری جو کتنی جو ایکسیس کتنا ہے, ٹی وی تک, ریڈیو تک, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ریڈیو اور اخبار بھی نہیں ملتی. بالکل. تو وہ کہاں سے, ہمیں یونین کاؤنسل کے لیول تک جا کے جو ہے ان کو اویئرنیس کے ایک کیمپین کرنی چاہیے. ایسے نہیں کہ ہم نے کراچی کو تو کر لیا, باقی جو انٹر سندھ کے پنجاب میں یا اور کسی جگہ پہ جو ہو رہا ہے وہ اگر انفیکٹ ہو گیا تو وہاں سے کرتے کرتے پھر آپ کے پاس ضرور آئے گا, وہ کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچائے گا. دیکھیں کمیونٹی کا حصہ ہے, ایک یونٹ ہے آپ کا چھوٹا سے جو ہے ایک سیل جو ہے نا پوری باڈی کو بناتا ہے, اسی طرح ہمیں ایک فرد جو ہے نا پوری کمیونٹی کو بناتا ہے. اگر اس میں سے کوئی فالٹ آ گیا تو پوری کمیونٹی میں اسپریڈ کرے گا.
بالکل بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں، اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کریں، اپنے لیے احتیاط کریں، اور یہ چاہے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ کہنا پڑے اس بارے میں، ہمارے جو اعلیٰ لیڈران ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم جو ہے وہ عوام پر تھوڑا سا جو ہے وہ رحم کریں، اور جو ہے وہ عوام کو، آپ عوام کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو دوسری لہر ہے وہ خطرناک ہے، تو یہ اپنی عوام جو ہے اس کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہمیں موقع ملے گا بات کرنے کا۔ تو ہمارا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے، پروگرام کا جو ہے وہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن جو ہے وہ فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی پیاری سی آواز میں ایک نعت ضرور سنیں گے، لیکن ہم جو ہے میں چاہتی ہوں آپ اپنی جو ہے جمعے کے دن کے صدقے میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت مزہ آیا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور نعت سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، کہ پکار